میں نے پھر صحابی بابا سے سوال کیا کہ حضور آپ یہ فرمائیے، کیا سمندروں کی تہ میں بھی جنات رہتے ہیں؟ کیا قبروں میں جنات رہتے ہیں؟ کیا دریاؤں کے نیچے جنات رہتے ہیں؟ کیا زمین کے نیچے جنات رہتے ہیں؟ اگر آپ آج از راہ کرم بولے ہیں تو پھر ہمیں کچھ حقائق، واقعات، مشاہدات ضرور بتائیے، اور ایسے حقائق بتائیے جو چونکا دیں۔ میری وجدانی بات کو سن کر صحابی بابا بولے، ہاں میں آج ضرور بتاؤں گا۔ فرمانے لگے، ہماری قوم جنات اور یہ قوم جنات بہت ہی زیادہ پرانی قوم ہے، انسانوں سے زیادہ، اور انسانوں سے زیادہ تعداد میں بھی، کثرت میں بھی انسانوں سے زیادہ۔ انسان تو جنات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، بلکہ انسان تو بہت زیادہ تھوڑے ہیں۔ مجھے تیز نظروں سے صحابی بابا نے دیکھا اور فرمایا، آپ کو پتہ ہے جس گھر میں آپ انسان لوگ رہتے ہیں اور آپ کے عامل کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے جن جلا دیے، اتنے بھگا دیے، انہیں خبر ہی نہیں کہ جس گھر میں اگر جنات رہتے بھی ہیں تو وہ 1 نہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، بے شمار ہوتے ہیں۔ اور پھر اپنی بات پر زور دیتے ہوئے مزید فرمانے لگے، یہ حقیقت ہے کہ جن ہر جگہ رہتے ہیں، ہر درخت، ہر گھر، ہر ویران، ہر اجاڑ اور ہر آبادی کی جگہ پر، وہ سمندر ہوں یا دریا ہوں، وہ نہریں ہیں، وہ درخت ہوں، وہ باغ ہوں، وہ پارک ہوں، وہ قبرستان ہوں، وہ گھر ہوں، دنیا کی کوئی جگہ بھی ایسی نہیں جہاں جنات نہ رہتے ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کی باتوں کو سارے حیرت اور استعجاب کی حالت میں سن رہے تھے۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھے عالم جن آنکھوں سے آنسو بہائے حیرت انگیز طور پر یہ باتیں سن رہا تھا۔ نامعلوم وہ کیوں رو رہے تھے، یہ میں نہ پوچھ سکا، لیکن وہ رو رہے تھے اور اچھا خاصا رو رہے تھے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا، صحابی بابا آپ اپنے کسی تجربے اور مشاہدے کی کیفیت بتائیں کہ آپ کو وہ تجربہ اور مشاہدہ ایسا ملا ہو جو آپ نے کبھی فراموش نہ کیا ہو۔ تو ان کی بات کاٹتے ہوئے جن عالم نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں کوئی مشاہدہ بتا دوں۔ صحابی بابا نے محبت اور نرمی سے فرمایا، ہاں آپ بتا دیجئے۔ تو فرمانے لگے کہ میں ایک دفعہ ایک جنگل میں جا رہا تھا۔ جنگل کیا تھا؟ بہت بڑا گھنا جنگل، ہزاروں میلوں پر پھیلا ہوا، جس میں درندے اور خطرناک جانور تھے۔ انسان کہیں بھی نہیں تھے، بس جنات ہی جنات اور درندے ہی درندے رہتے تھے۔ وہاں میں نے ایک جگہ تھوڑی دیر قیام کیا، وہ اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے اذان دی، قریب مسلمان جنات تھے۔ میری اذان سن کر وہ بھی آ گئے، جماعت کرائی، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد میں بیٹھا کچھ تسبیحات کر رہا تھا جو میرے پیر و مرشد نے مجھے بتایا تھا۔ میرے پیر و مرشد مکہ مکرمہ کے رہنے والے اور وہ بھی صدیوں بڑی عمر رکھتے ہیں۔ اسی دوران مجھے محسوس ہوا کہ جنگل میں آندھی کی کیفیت شروع ہو گئی، درخت پر ہلچل مچ گئی، جانور ادھر ادھر دوڑنے لگ گئے، آسمان پر کالی گھٹائیں بن گئیں اور ہوا کے بگولے اٹھنے لگے۔ اٹھتے اس دوران پورے جنگل کو آندھی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اتنی آندھی چلی، طوفان، درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کر نیچے گرنے لگے، شاخیں ٹوٹنے لگیں، درندوں کی، پرندوں کی اور چیزوں کی، وہاں رہنے والے جانوروں کی چیخ و پکار مچ گئی۔ میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کیونکہ مجھے علم ہے کہ میں جن ہوں، اور آندھی جب چلتی ہے تو اس کے اندر طاقت اور قوت جنات کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ جنات کو آندھی بہت پسند ہے، اور وہ چونکہ خود آندھی طوفان کی طرح اڑتے چلتے ہیں، اس لیے انہیں آندھی پسند ہے۔ جب بھی آندھی چلتی ہے جنات خوش ہوتے ہیں، ہواؤں میں اڑتے ہیں، تیرتے ہیں، پھیلتے ہیں اور ہواؤں کے مخالف رخ پر چلتے ہیں۔ اسی دوران آندھی آئی تو میں نے ایک منظر دیکھا۔ منظر کیا دیکھا؟ ایک درخت اکھڑا ہوا، بہت پرانا اور بہت ہی بڑا۔ اس کے اکھڑنے سے وہاں ایک غار سی بن گئی تھی۔ میں حیران ہوا، درخت کی جڑ کے نیچے غار کا کیا تعلق؟ میں نے اس غار کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ دیکھتے دیکھتے مجھے محسوس ہوا کہ اس غار کے نیچے جانے کا راستہ ہے۔ اس بات کا مجھے تو احساس ہے اور بلکہ یقین ہے، کیونکہ ہم لوگ اپنی قوموں اور مزاجوں کو جنات کی طبیعت اور رسم و رواج اور رہنے سہنے کو سمجھتے ہیں، لیکن مجھے اس کا احساس تھا بھی نہیں۔ یہ خود میں نے پہلی دفعہ دیکھا۔ یہ بات کہتے ہوئے بوڑھا جین کچھ لمحوں کے لیے رک گیا، اپنی سانس کو بحال کرنے لگا،
کیونکہ وہ تمام باتیں بہت جذباتی کیفیات کے ساتھ بتا رہا تھا۔ اپنی سانس کو بحال کرتے ہوئے جن کہنے لگے، میں اس غار کے اندر اتر گیا، اور غار کے اندر اترتے اترتے جب میں غار کے نیچے پہنچا تو مجھے محسوس ہوا وہاں جنات آباد ہیں، ان کی نسلیں، ان کے گھر، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کی زندگی، ان کی بود و باش۔ مجھے کچھ زیادہ حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ زمین کے نیچے جنات آباد ہیں اور ہوتے ہیں۔ لیکن اس سے اگلی حیرت مجھے اور ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ ایک گلی ہے، نامعلوم میں کیوں بغیر سوچے سمجھے اس گلی کے اندر چل نکلا، اور اس گلی سے چلتے چلتے میں ایک اور دنیا میں پہنچا، اور مجھے محسوس ہوا کہ زمین کے نیچے بھی کوئی زمین ہے، اور اس کے اندر گیا تو وہاں عجیب الخلق جنات تھے جو میں نے آج تک پہلے نہیں دیکھے تھے تو وہ بھی جنات، لیکن ہم سے زیادہ خطرناک۔ ان کی آواز پیار محبت کی بھی چنگار سے کم نہ تھی، ان کا کھانا پینا ہم سے جدا تھا، ان کی زندگی، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہم سے بالکل مختلف تھا۔ میں حیرت انگیز زندگی دیکھ کر پریشان ہوا تو مجھے اپنے آپ کو خطرہ محسوس ہوا کہ شاید یہ لوگ مجھے ہی نہ کھا جائیں۔ پھر احساس ہوا وہ بھی تو جن ہیں، ہم بھی جن ہیں۔ پھر مجھے نامعلوم خطرہ کا احساس ہوا، لیکن وہ قوت تھی جو مجھے آگے چلائی جا رہی تھی، اور ایک طاقت تھی مجھے آگے لیے چل رہی تھی۔ میں اس قوت اور طاقت اور اس کیفیت کے ساتھ آگے چلتے چلتے ایک جگہ پہنچا تو ایک منظر دیکھا۔ ایک بہت پرانا بوڑھا جن ہے، اور وہ بیٹھا قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اور قرآن پاک میں سے صرف سورۃ والشمس پڑھ رہا، صرف وہی پڑھے جا رہا۔ سورت ختم ہوتی پھر شروع کر دیتا، پھر ختم ہوتی پھر شروع کر دیتا، پھر ختم ہوتی پھر شروع کر دیتا۔ میں نامعلوم کیوں بیٹھ گیا۔ آپ مجھے محسوس کر رہے ہیں کہ میں نامعلوم بار بار استعمال کر رہا ہوں۔ اب مجھے محسوس ہوتا ہے جو قوت اور طاقت تھی جو مجھے چلائے اور لیے پھر رہی تھی، اور وہ قوت اور طاقت ہی میرے دائیں بائیں ساتھ لیے پھر رہی تھی۔ میں کہیں بیٹھ جاتا، کہیں کھڑا ہو جاتا، کہیں چل پڑتا، بس مجھے خبر نہیں تھی یہ سب کیوں ہو رہا ہے، لیکن ہو رہا تھا، اور ایسے انداز سے ہو رہا تھا کہ خود مجھے بھی پتہ نہیں تھا، اور ایسی کیفیت کے ساتھ ہو رہا تھا کہ خود مجھے بھی گمان نہیں تھا، اور اس انداز سے ہو رہا تھا۔ میں اس قرآن پڑھنے والے بوڑھے عجیب الخلق جن کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا، اور میں اس کو غور سے دیکھتا رہا کہ وہ بار بار سورۃ والشمس پڑھے جا رہا۔ یہ عمل کوئی گھنٹوں بیت گیا، مجھے نہ تھکن محسوس ہوئی نہ اکتاہٹ محسوس ہوئی۔ میں مسلسل سنتا جا رہا تھا۔ وہ ہلکی آواز میں پڑھ رہے تھے، وہ ایک کونے میں بیٹھے تھے، باقی عجیب الخلق جنات آ جا رہے تھے۔ کوئی ان کے اس عمل پر توجہ، دھیان اور دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ بس میں بیٹھا اس دوسری زمین کے نیچے یہ سارا عمل سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ گھنٹوں کے عمل کے بعد وہ سجدے میں چلے گئے، اور پھر بہت دیر سجدے میں پڑے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو ان کا سر پسینہ پسینہ ہو گیا۔ میرے لیے کھڑے ہو گئے، بائیں پھیلا دی، بہت پیار محبت سے ملے۔ ان کے انگ انگ میں خوشبو، روئے روئے میں روحانیت ٹپک رہی تھی، اور ان کے معانقے اور ملنے سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں کسی جنتی سے مل رہا ہوں، اور جنت کی ہوائیں، فضائیں اور جنت کا نور مجھے اپنے ارد گرد محسوس ہونے لگا۔ یہ سب منظر دیکھ رہا تھا اور اس سب منظر کو محسوس کر رہا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے سے جدا کیا، پیار سے بٹھایا، ایک تالی بجائی۔ تھوڑی ہی دیر میں دو جوان فرمانے لگے، ملو ان سے، یہ بھی ہمارے جن بھائی ہیں، لیکن یہ زمینی دنیا میں رہتے ہیں اور زمین کے اوپر رہتے ہیں، ہم زمین کے نیچے دوسری زمین میں رہتے ہیں۔ اور پھر مجھے دیکھ کر فرمانے لگے۔ یہ مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، کیونکہ انہوں نے ہمیں زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے، اور میرا یہ عمل بھی شاید انہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ محسوس کیا۔ میں نے ان کی اس بات پر گردن ہلائی، اور بیٹوں نے جو مجھے دیکھ رہے تھے مسکرا دیے۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی، مشروب، کھانے کی چیزیں، بہت اچھی اچھی ڈشیں میرے سامنے آ گئیں۔ مجھے اچانک محسوس ہوا کہ میں نے واقعی کھانا نہیں کھایا تھا، اور کھانا مجھے اچھا لگنے لگا، اور میں کھانے لگا۔ کھاتے کھاتے مجھے ایک احساس ہوا کہ میں بہت زیادہ کھا رہا ہوں، اور میں نے واقعی بہت زیادہ کھا لیا تھا۔ جب میں نے وہ کھانا کھا لیا تو مجھے فرمانے لگے، کیسے آئے؟ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا، خبر تو خود مجھے بھی نہیں کیسے آیا،
बस कोई ताकत मुझे यहाँ खींच लाई और शायद इस ताकत ने मेरी आपसे मुलाकात करा दी। मेरी इस बात पर खुश हुए फरमाने लगे, हमारे दिल में एक सवाल है और वो सवाल ये है कि मैं सूरत शम्स क्यों बार बार पढ़ रहा था। ये बात कहते हुए बूढ़े आलम जिन ने सब की तरफ बहुत हैरत ज़दा नज़रों से देखा। मैं सहाबी बाबा और दूसरे तमाम जिन्नात बूढ़े आलम जिन की ये सारी बातें सुन रहा था और वो वजदान बेखुदी की कैफियत में बोले जा रहा था। इनकी बात काटते हुए सहाबी बाबा ने फरमाया, ये जो कुछ बयान कर रहे हैं ये सच बयान कर रहे हैं, मेरा रूहानी इल्म इसकी तस्दीक कर रहा है। इन्होंने संजीदगी का इजहार करते हुए बूढ़े आलम जिन के कंधे पर थपकी दी। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात आप बोलिए, हम सुन रहे हैं, और मुख्तसर न सुनाइएगा, वो तफसीलात आप सुनाएं, 100% आपकी बातें सुनने के लिए तैयार हैं। वो बूढ़ा आलिम जिन बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि मुझे वो अजीबुल खल्क जिन जो सूरत शम्स पढ़ रहे थे फरमाने लगे, मैं दरअसल 40 दिन से इसी नशियत पर बैठा हूँ, न खाया है न पिया है न सोया हूँ, और 40 दिन से मैं सिर्फ सूरत शम्स पढ़ रहा हूँ। मैंने अब तक सूरत शम्स 40 दिन में 1.25 करोड़ पढ़ी है और हमारे लिए इतना पढ़ना कोई मसला नहीं। तमाम जिन्नात ने सर हिलाया और इसकी तस्दीक की। वाकई जिन्नात को अल्लाह ताला ने ताकत कुव्वत बहुत दी है और इनके लिए पढ़ना मसला नहीं है। कहने लगे, मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि मेरे इस अमल की ताकत और तासीर किसी ऐसे शख्स को मिले जो तेरी दुखी मखलूक तक ये अमल पहुंचाए और दुखी मखलूक को फायदा पहुंचे। लिहाजा दुखी मखलूक और दुखी इंसानियत के लिए मैंने ये अमल किया था। फिर इस अमल के फायदे बताए और फायदे बताने से पहले फरमाने लगे, मैं दरअसल अपनी जिंदगी के आखिर तक पहुंच गया हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 1150 साल बल्कि इससे कुछ ज्यादा साल है और मैंने सारी जिंदगी जिन्नात को देखा कि वो इंसानों को दुख देते हैं, किसी की औलाद बंद करने की शरारत करते हैं, किसी के बच्चे को बहकाने की शरारत करते हैं, किसी मियाँ बीवी में झगड़ा करा देते हैं, कभी किसी बच्चे को कौन ज़हन बना देते हैं, कभी हादसा करा देते हैं, कभी नुकसान करवा देते हैं, कभी आग लगवा देते हैं, कभी बीमारियों में जरिया बन जाते हैं। मैंने जिन्नात को सारी जिंदगी लोगों को दुख देते देखा है और मैं तय कर चुका था कि मरने से पहले सूरत व शम्स के 1.25 करोड़ का चिल्ला करूंगा। न कुछ खाऊंगा, न पीऊंगा, न सोऊंगा, न बोलूंगा। इसका चिल्ला करके इंसानों को इसका अतिया दे जाऊंगा और मेरी तरफ से वो इजाजत होगी। जो शख्स यही सूरत व शम्स सिर्फ 40 बार पढ़े, हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अव्वल व आखिर 7 बार दरूद इब्राहिमी, या वो खुद नहीं पढ़ सकता तो इसकी तरफ से कोई और पढ़ ले, 40 दिन, 70 दिन या 90 दिन, और अगर मुराद हासिल ना हो ता हसूल मुराद, जब तक मुराद हासिल ना हो ये पढ़े तो इसके सामने अनोखा मामला होगा। वो ये होगा कि सबसे पहले इसके साथ जिंदगी की एक ऐसी तरतीब चलेगी कि वो माला माल हो जाएगा। बे औलाद पढ़ेगा तो इसके यहाँ औलाद हो जाएगी। बेरोजगार पढ़े इसका रिज़्क खुल जाएगा। बे आसरा पढ़ेगा इसे आसरा मिल जाएगा। बेवसीला पढ़ेगा इसे वसीला मिल जाएगा। जिसको शिफा नहीं इसको शिफा मिल जाएगी। जिसको तकलीफ है इसकी तकलीफ दूर हो जाएगी। जिसकी औलाद में गंदगी है इसमें सफाई आ जाएगी। जिसके बच्चे होते हैं मर जाते हैं, अगर वो पढ़ेंगे तो इसके बच्चे सेहत याब पैदा होंगे। जिसके बच्चे टेढ़े उल्टे या अजीबुल खल्क या मरीज पैदा होते हैं या नामुकम्मल पैदा होते हैं वो सेहत याब हो जाएंगे। वो खवातीन जिनके बच्चे पेट में मर जाते हैं या वक्त से पहले तौलीद होकर मर जाते हैं, अलगर्ज बच्चों का कोई मसला हो, औलाद की कोई उलझन, इन सब के लिए इस बूढ़े अजीबुल खल्क जिन ने कहा कि ये वशम्स पढ़ना बहुत 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 अजीबुल असर है। फरमाने लगे, मुझे दुनिया की सैर का बहुत शौक रहा और मैंने पूरी दुनिया की सैर की हुई है। मैं सालों घर से दूर निकल जाता था और सालों के बाद जब घर लौटता था तो बहुत रंजीदा होता, क्योंकि मखलूक खुदा के दुख और दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होते थे और ये देखकर मैं हैरान होता। इन सब के पीछे ज्यादा जिन्नात और थोड़ा जादू का असर होता है। चूंकि इंसान जादू को ज्यादा समझता है इसलिए इनको जिन्नात पर यकीन तो है, लेकिन जादू का असर अपने ज़हन
اور اپنی باتوں اور اپنے تذکروں میں زیادہ لیتا ہے۔ میرے اندر ایک احساس ہوا کہ کیوں نہ کوئی ایسا طریقہ ہو میں سورۃ الشمس میں کمالات اور اس کے فائدے ایسے لوگوں تک پہنچاؤں جن کو فاسق اور فاجر گندے اور کالے جنات تنگ کرتے ہوں۔ بوڑھا عالم جن یہ باتیں کرتے کرتے ایک پل میں کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہم حیران اسے کیا ہوا، پھر بیٹھ گیا اور پھر بیٹھ کر اپنے گھٹنوں میں سر دے کر سسکیاں لے کر رونے لگ گیا۔ ہم حیران آخر یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ مجھے ایک دم جذباتی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اور میں اپنی کیفیت سے بے خود ہو گیا تھا، اور میں نے سمجھا کہ شاید کوئی ایسا مسیح اور ہمدرد آ گیا ہے جو اجڑے لوگوں کو سورۃ الشمس کے کمالات بتائے، اور ایسی ماؤں کو جو اپنی گودیں ہری کرنا چاہتی ہیں اور جو اپنی گود میں لال کھیلتا دکھنا چاہتی ہیں، اور جن کے دلوں میں درد ہے، سوز ہے، اور جو اپنی سانسوں میں بچے کی سانسیں ساتھ ملانا چاہتی ہے۔ وہ یہ بات کہہ کر پھر رو پڑا اور کہنے لگا سچ پوچھیے اولاد نہ ہونے کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ مائیں پاکیزہ نہیں رہتی، اور میاں بیوی جب ملتے ہیں تو اپنے خلوتوں میں اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ کچھ نہ کریں کم از کم 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیں۔ وہ جن پر زور لہجے اور اپنی بات پر زور دیتے ہوئے چیخ کر کہنے لگا یقین جانیے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں کوئی گندے سے گندا جن، خبیث سے خبیث جن اور کوئی غلیظ سے غلیظ جن میاں بیوی کے درمیان نہیں آتا۔ اگر یہ نہ پڑھا تو میاں بیوی جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کے ملنے کے دوران گندے جنات اس عمل میں ساتھ شامل ہو کر لطف لیتے ہیں اور آنے والی نسلوں کو برباد کرتے ہیں۔ اس لیے میرا پیغام ان انسانوں تک، ان لوگوں تک پہنچا دو کہ وہ ازواجی ملاقات سے پہلے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا اہتمام ضرور کریں۔ وہ جن ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اپنا پہلو سمیٹتے ہوئے مزید کہنے لگا کہ جس نے بھی والشمس پر محنت کی اور کوشش کی، کوئی مجھے ایسا فرد یاد نہیں کہ اس کی اولاد کے مسائل حل نہ ہوئے ہوں اور اس کی نسلیں ہری بھری نہ ہوئی ہوں اور اس کو بیٹے جیسی دولت نہ ملی ہو، مجھے یاد نہیں۔